اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے کرپس مشن 1942. کرپس مشن 1942 کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں گے جو کہ مختلف ایونٹس ہیں. پہلے ہم وہ پڑھیں گے. سیکنڈ ورلڈ وار یعنی ورلڈ وار ٹو جو تھا، جو کہ 1939 سے 1945 تک تھا، جس میں برٹش گورنمنٹ بھی شامل تھی. تو پہلا ایونٹ تو ہمارا یہ تھا، اور برٹش گورنمنٹ کو حمایت کی ضرورت تھی، سپورٹ کی ضرورت تھی انڈین کی، کیونکہ اس دوران جیپنیز جو تھے وہ بھی 1942 میں دوسری جنگ عظیم میں شامل ہوئے تھے، اور اس نے برما پر حملے کیے جو کہ اس دوران انڈیا کا حصہ تھا، یعنی برٹش رول کے اندر اس پر حملے شروع کیے تھے. تو برٹش کو حمایت کی ضرورت تھی، سپورٹ کی ضرورت تھی انڈینس کی ہندوستانی کی. پہلی وجہ تو یہ تھی. دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ اسے آرمی جو تھا وہ لڑنے کے لیے چاہیے تھا انگریزوں کو. تو یہ بھی ایک وجہ تھی. اور اس دوران لاہور ریزولوشن یا قرارداد پاکستان، قرارداد لاہور 1940 کو پیش ہوا تھا. فضل الحق نے پیش کیا تھا، اور اس میں مسلمانوں نے الگ وطن کا مطالبہ کیا. تو یہ اصل میں امپورٹنٹ ایونٹ تھے. کرپس مشن سے پہلے اس کی بات ہو رہی ہے. کانگریس جو تھا وہ سیلف رول چاہتا تھا، اپنی حکومت چاہتا تھا. یعنی کانگریس کی اصل میں، اور جس طرح پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ 1939 میں کانگریس نے اپنے جو منسٹریز ہے اس سے استعفیٰ دیا تھا، اسمبلی سے ریزائن کیا تھا 1939 میں. اب کانگریس کیا چاہتی تھی؟ اس کی کوشش یہی تھی کہ یہاں سے انگریز بھی جائے اور ہندوستان پر کانگریس کی حکومت بھی باقی رہے، اس کا کنٹرول اس کے پاس ہو. مسلمان یا مسلم لیگ اصل میں چاہتے تھے کہ ہندو اور انگریز یہاں سے چلے جائے اور ہمارے لیے اپنا ایک الگ وطن ہو. تو یہ اصل میں کرپس مشن کا ایک بیک گراؤنڈ تھا. یعنی کرپس مشن کو کیوں یہاں پر بھیجا گیا ہے ہندوستان. اب ہم آتے ہیں کرپس مشن کی طرف. اس کو کرپس مشن کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ایک پولیٹیشین تھے برٹش کے سر اسٹیفرڈ کرپس، اس کی سرگردگی میں اسے 22 مارچ 1942 کو وہ ہندوستان پہنچے اور مختلف لیڈر سے انہوں نے ملاقات کی. جو ٹاپ لیڈرز تھے اس سے ملاقات کی، اور اس نے ایک فارمولا بنایا، ایک منصوبہ بنایا. اور کس وجہ سے یہ منصوبہ بنایا؟ سپورٹ حاصل کرنے کے لیے، لیڈرز کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جنگ شروع ہوئی تھی، اس میں سپورٹ چاہیے تھا. اب اس نے کچھ تجاویز پیش کی، اپنا ایک فارمولا بنایا، اپنا ایک منصوبہ بنایا. سر اسٹیفرڈ کرپس نے اس نے کچھ پروپوزل بنائی، اور اس نے سب سے پہلے کیا تھا کہ الیکشن، یعنی جنگ کے بعد الیکشن کروائے جائیں گے. دوسری تجاویز کیا تھی کہ صوبائی اسمبلی کے جو ممبران ہیں وہ ہم، یعنی جو ممبران ہم چنیں گے وہ صوبائی اسمبلی سے چنیں گے، جو اپنا آئین بنائیں گے، یعنی آئین سازی، یہ حق بھی دیا جائے گا ہندوستانیوں کو. شاہی ریاستیں کو ان کو بھی نمائندگی دی جائے گی. پرنس کی اسٹیٹ جسے کہا جاتا تھا، پرنس کی شاہی ریاستوں کو. اب کوئی بھی علاقہ ان کو یہ بھی حق دیا جائے گا، یہ جنگ کے بعد کی باتیں ہو رہی ہے کہ جداگانہ حیثیت اسے دی جائے گی. جنگ کے بعد ہندوستان کو ڈومینین اسٹیٹس کا درجہ دیا جائے گا. اب ڈومینین اسٹیٹس اصل میں کیا چیز ہے؟ ڈومینین اسٹیٹس کو ہم سیمی انڈیپینڈنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جو مکمل آزاد نہ ہو. یعنی
جو کہ اصل میں UK کے کنٹرول میں ہوگا، برٹش کراؤن کے کنٹرول میں ہوگا، لیکن اسے کچھ نہ کچھ آزادی بھی دی جائے گی۔ دفاع برطانیہ کے پاس ہوگا، یعنی فوج کنٹرول یہ سب کس کے پاس ہوگا؟ برطانیہ کے پاس ہوگا۔ ہاں کچھ اختیارات جو انٹرنل جو میٹرز ہیں اس کے اختیارات جو ہیں وہ ہندوستانی کو دی جائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے خلاصے کی طرف، نتیجے کی طرف۔ کانگریس یا مہاتما گاندھی جو تھا اس نے اسے پوسٹ ڈیوڈ چیک کہا، کس چیز کو؟ کرپس مشن کو 1942، کیونکہ وہ ایک مقصد کے لیے آیا تھا یہاں پر، تو اسے پوسٹ ڈیوڈ چیک یعنی ایسا وعدہ جس کا فائدہ فوری نہ ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ڈیٹ اب جا چکی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ کانگریس کا اعتراض کیا؟ کانگریس کا اعتراض یہ تھا کہ یہ تجاویز یا جو جنگ میں جب وہ شامل ہو رہے تھے تو ہم سے کوئی مشورہ تک نہیں کیا گیا، کانگریس سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا۔ اب کانگریس کیا چاہتا تھا؟ وہ تو آزادی چاہتا تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ انگریز یہاں سے چلے جائے، بس ہمیں چھوڑ دیں اپنی مرضی۔ تو کانگریس نے یا مہاتما گاندھی نے اسے ریجیکٹ کیا، کرپس مشن کو۔ مسلم لیگ یا قائد اعظم محمد علی جناح اس نے بھی کرپس مشن کو ریجیکٹ کیا، اور وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم سے مشورہ تک نہیں کیا گیا، کیونکہ مسلم لیگ الگ انتخاب کا مطالبہ کرنا چاہتی، وہ بھی نہیں مانا گیا، اور وہ ایک اسمبلی کی بات کرتے تھے۔ تو پاکستان مسلم لیگ کو پاکستان بنتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا تھا، اس لیے مسلم لیگ نے بھی کرپس مشن کو ریجیکٹ کیا۔ کرپس مشن اصل میں اگر ہم خلاصے کی طرف جائیں تو کرپس مشن یہ برطانوی حکومت کی ایک سیاسی کوشش تھی۔ مقصد اس کا اصل میں یہ تھا کہ ہندوستانی رہنماؤں کو جنگ میں برطانیہ کا ساتھ دینے پر آمادہ کرے۔ اصل میں یہ کرپس مشن آیا تھا سپورٹ کے لیے کہ انڈین سپورٹ چاہیے ہمیں۔ برطانیہ نے کیا کیا؟ اس نے کچھ وعدے کیے کہ جنگ کے بعد آزادی اور آئین سازی کے وعدے کیے گئے کہ آپ اپنی خود کی آئین سازی کر سکتے ہیں، اپنا خود آئین بنا سکتے ہیں، لیکن مسلم لیگ اور کانگریس جو تھی وہ اس بات سے مطمئن نہیں تھی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کرپس مشن جو ہے وہ ناکام ہو گئی۔ امید کرتا ہوں بیٹا کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے، اگر کوئی بھی کویسچن ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔